یہ آئینی ترمیم کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں آئین سے جب جب کھلواڑ ہوا ہے ملک کو نقصان ہوا ہے, جمہوریت کو نقصان ہوا ہے, پاکستان کو نقصان ہوا ہے, پاکستان کی جمہور کو نقصان ہوا ہے. تو خدا را ایسا کھلواڑ مت کیجیے گا دوبارہ کہ پھر جو ہے خاکم بدہن ہمارے ملک کو نقصان ہو. ہماری جو ہے عوام جو پہلے ہی چکی پہ پسی ہوئی عوام ہے, غربت کی جو دہلیز دھکیلی چلی جا رہی ہے, اور جو برین ڈرین ہمارا ہو رہا ہے, لوگ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں, اور جو تاجر ہمارا جو ہے وہ اپنا سرمایہ باہر لے جا کر اپنی انڈسٹریز کو باہر لگا رہا ہے. تو خدا را مت کریں ایسا کھلواڑ کہ اور زیادہ جو ہے عدم تحفظ کا شکار ہو یہ مملکت خدا داد پاکستان. اور پھر جو عدالت کو کاوش کی جا رہی ہے کہ عدالت کو تابع کیا جائے, عدلیہ کو کنٹرول میں لایا جائے ایگزیکٹو کے, یہ جب جب ہوا ہے وکلاء نے اپنی تحریک چلائی ہے. اور آپ نے دیکھ لیا کہ اعلامیہ جو کل کراچی میں پاکستان کے وکلاء نے کیا, ہم اس پر عزم سے پرعزم ہیں اس پہ کہ اگر آپ نے عدالت کو جو ہے کمزور کرنے کی کوشش کی, اگر آپ نے عدالت کی آزادی کو سلب کیا, تو ہم نے 2006-07 میں بھی افتخار محمد چودھری کو جب آپ نے معزول کیا تھا, ہم نے اس وقت بھی ایک ملک گیر تحریک چلائی تھی, اور الحمدللہ وہ شخص جو مکے دکھاتا تھا دیکھیے میری طاقت, اس کو ایسا بھگایا کہ وہ ملک میں دوبارہ زندہ واپس نہیں آیا تھا. تو ہوش کے ناخن لو, مت ایسا کرو. آپ نے بنگلہ دیش میں بھی دیکھا کہ جب عوام اٹھتی ہے تو وہ جو ہے حسینہ واجد جیسی جبلت اور ڈکٹیٹر جو ہے ایک حکمران وہ بھی نہیں رہ سکتی ہے, اور اسے جا کے دیار غیر میں پناہ لینی پڑتی ہے. اور اب اسے کوئی ملک اسے اب قبول کرنے کو تیار نہیں ہے, ویزا دینے کو اس کو تیار نہیں ہے. تو تمہارا بھی یہی حشر نہ ہو, اس لیے کہ حکمرانوں کو سے میں پھر متنبع کرتا ہوں کہ مت غیظ و غضب کو, عوام کے غیظ و غضب کو مت جو ہے للکارو, کیونکہ عوام جب اٹھتی ہے تو پھر آپ کو جو ہے نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن رہے گا. ظلم کے یہ ضابطے, ظلم کے یہ ضابطے. اور یہ وکلاء کی جو ایک وحدانیت ہے, آپ اس میں اگر درار ڈالنے کی کوشش کریں گے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. کالے کوٹ نے ہمیشہ آئین کا تحفظ کیا ہے, کالے کوٹ نے ہمیشہ رول آف لاء کے لیے جد و جہد کی ہے, اس لیے کہ جس ملک میں آئین اور قانون کی پاسداری نہ ہو وہ ملک جو ہے وہ نہ صرف عدم استحکام ہوتا ہے اس میں, بلکہ اس ملک کو جو ہے ناانصافی سے جو گزرنا پڑتا ہے, جس فسطائیت سے گزرنا پڑتا ہے. کفر کی ریاستیں تو چلتی ہیں لیکن ناانصافی کی ریاست نہیں چلتی ہے. اس لیے بے انصافی یہ ہم قابل قبول نہیں ہے. انشاءاللہ وکلاء جو ہے ایک بھرپور تحریک چلائیں گے. آپ نے جو 17 تاریخ کو اسمبلی کا اجلاس بلایا ہے, اور جو آپ آئین کے ساتھ کھلواڑ کرنے چاہ رہے ہیں, جس طرح سے آپ آئین میں ایک عدالتی نظام کو جو ہے اپنے تابع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ایگزیکٹو کے تابع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جس طرح سے آپ عوام کو انصاف سے دور لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو یہ عوام نہ وکلاء تسلیم کریں گے, نہ یہ عوام پاکستان تسلیم کرے گی, نہ ہی یہ آئین کے لیے بہتری ہے, نہ ہی یہ مملکت خدا داد پاکستان. اور دھرتی ماں پہ رحم کرو. لوٹ مار یہ جو تم نے جاری رکھی ہوئی ہے, اس لوٹ مار کو بند کرو, اس ظلم کی داستانوں کو بند کرو, لوگوں کے چادر اور چار دیواری کا تحفظ کو جو ہے یقینی بناؤ, اور آئین کی جو ہے بنیادی حقوق ہیں لوگوں کے. میڈیا پر جس طرح سے آپ نے کنٹرول کر کے, جس طرح سے میڈیا کو آپ نے پریشان کر رکھا ہے, میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنا جان اپنی ہتھیلی پر رکھ کر آپ اپنے فرائض منصبی ادا کر رہے ہیں, لیکن اس میں بھی جتنی رکاوٹیں آپ پر ڈالی جا رہی ہیں وہ ہم سارے آشنا ہیں, اور ہمیں آپ کی جو ہے کاوش اور آپ کی جد و جہد اور آپ کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ ہم عدلیہ کی آزادی کے لیے بھی بالکل نبرد آزما ہوں گے, ہم میڈیا کی آزادی کے لیے بھی بالکل آواز اٹھائیں گے, ہم عوام کی جو ہے حقوق سلب کرنے کے خلاف بھی ہم جد و جہد کریں گے, اور دھرتی ماں کو انشاءاللہ چوروں اور لٹیروں سے آزاد کروا کے, فسطائیت کا خاتمہ کروا کے انشاءاللہ عوام کو حقیقی جو ہے ان کو آزادی دلائیں گے. عمران خان کے ساتھ ظلم یہ ناقابل قبول ہے.
عمران خان کے ڈاکٹر کل سارا دن بیٹھا رہا ہے شوکت خانم ہسپتال کا، اس کو ملاقات نہیں کرنے دی ہے. 2 ہفتے سے اس کی فیملی کو ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی ہے، اس کے وکلاء کو ملاقات کرنے نہیں دی جا رہی ہے. کون سی ایسی چیز ہے جو آپ پردہ راز میں رکھنا چاہتے ہیں؟ عمران ایک سب سے بڑا پاکستان کا اس وقت لیڈر ہے، سب سے بڑی اس کی جو ہے فالوئنگ ہے، اور اس کے ساتھ ظلم کرنا اس کا مطلب ہے آپ پاکستان کے عوام کے ساتھ ظلم کر رہے ہو. خدا را پاکستان کے عوام کی سراسیمگی اسی چیز کی متقاضی ہے کہ آپ اس کو جو ہے پبلک میں لا کر دکھائیں، اس کی فیملی کو ملنے دیں، وکلاء کو ملنے دیں، اس کے جو ہے پارٹی کے جو قیادت ہے ان کو ملنے دیں، تاکہ عوام کو وہ بتا سکیں کہ عمران خان کی صحت، عمران خان کے ساتھ جو سلوک جیل میں کیا جا رہا ہے وہ انسانی حقوق کے جو ہے متصادم اور منافی نہیں ہے. آئینی اور قانونی انہیں تحفظ اور حق دیا جائے. یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹے مقدمات ہیں، یہ سب کو پتہ ہے کہ ان کے خلاف جو اس وقت کی حکومت ہے اور ایڈمنسٹریشن ہے اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ ان کے ساتھ ظلم روا رکھے ہوئی ہے. تو عوام کی اس سراسیمگی، اس بے چینی، اس کو تبھی آپ سیٹ ایٹ ریسٹ کر سکتے ہیں جب آپ انصاف کو جو ہے عدالت کو یہ غلبے سے آزاد کروا کے اور ان کو صحیح انصاف دیں اور سامنے لائیں اور اوپن ٹرائل کریں، تاکہ ان کا جو ہے عوام کو بھی پتہ چل سکے. تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے موقع دیا. کوئی سوال کرنا چاہے تو دیکھیں، یہی جس میں ہم جب بھی انہیں بری کرتی ہے عدالت، جب بھی انہیں مخلصی ملتی ہے، ضمانت پر ملتی ہے، تو اور کیس ایک آ جاتا ہے. اب توشہ خانہ کا چوتھا کیس ہے توشہ خانہ کا. یہ آپ اندازہ کریں کہ گھڑی کا ایک کیس ہوگا، آپ کی انگوٹھی کا دوسرا کیس ہوگا، آپ کا قلم کا تیسرا کیس ہوگا، آپ کے چوتھا جو ہے زیور کا ہوگا. یہ بھی کبھی سنا ہے کہ اگر کوئی چوری کا ہوتا ہے، اول تو ہے نہیں، یہ تو کیس ہی جھوٹا ہے. او بھائی، باقیوں کے کیوں نہیں کرتے؟ یہ 1947 سے پہلا ہی کیس کیوں ہو رہا ہے توشہ خانہ کا؟ تو باقیوں کے کیسز بھی تو تھے، میں نے خود ڈیل کیے ہیں، لیکن وہ تو کیسز جو ہے ان کا تو نام و نشان نہیں نظر آ رہا ہے. محترم نواز شریف صاحب کے ساتھ باقیوں کے خلاف کیسز ہیں، وہ تو دفن ہو گئے، اور آپ نے ایک عمران خان اور بشرا بی بی کے کیسز کو آپ نے اٹھا لیا. پھر 3 سال ایک میں سزا کروائی، جس میں نے سسپینڈ کروائی بیل ڈویژن بینچ سے. پھر آپ نے دوسرے میں کیس سزا کی، جو جیولری کا کیس تھا، اس میں سسپینڈ کر دی ڈویژن بینچ نے، ہائی کورٹ نے. پھر دوبارہ آپ جو ہے گھڑیوں کا کیس لے کر توشہ خانے کے آ گئے ہو. تو اگر آپ آئٹم وائز کرتے رہو گے تو پھر اسی کا یہی سوال ہے کہ دیکھیں، جب آپ یہی ہم عرض کر رہے ہیں کہ اگر آزاد عدلیہ ہوگی تو وہ 1 سیکنڈ میں اٹھا کے باہر پھینکے گی کیسز کو. وہ تو انٹرٹین ہی نہیں کرے گی چوتھا کیس یا 5واں کیس، کیونکہ قانون یہی کہتا ہے کہ ایک ٹرائل ہی ہو سکتا ہے ایک واردات کے بارے میں، ایک وقوع کے بارے میں. نہیں، کنٹرڈکشن کوئی نہیں ہے. وہ پمز کا ڈاکٹر لے کر گئے تھے، پمز کے ڈاکٹر کی رپورٹ کی ہو رہی ہے. پمز جو ہے وہ حکومت کے تابع ہسپتال ہے. ہمارا یہی تھا تقاضا کہ جو ہے شوکت خانم ہسپتال سے جو ہے ان کے جو معالج ہیں انہی کو ایگزامن کرنے کی دیا جائے. بھلے پمز کا ڈاکٹر ساتھ ہو، کوئی مذائقہ نہیں ہے. جب 2 ایکسپرٹس بیٹھ کے سامنے رپورٹس رکھ لیں گے اور وہ کریں گے تو کم از کم تسلی تشفی ہوگی، کیونکہ پمز کے ڈاکٹر کے اوپر جو ہے ظاہر ہے عمران خان کو اور پارٹی کو اعتماد ہے. شوکت خانم کے ڈاکٹر پر تو اعتماد ہے، لیکن پمز کے ڈاکٹر پر پارٹی کو یا فیملی کو یا پاکستان کے عوام کو کوئی اعتماد نہیں ہے، اس لیے کہ وہ وفاقی حکومت کے ناک کے نیچے، سائے کے نیچے کام کرتا ہے اور وہ انہی کے تابع ہے. سو کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے. جو گوہر نے کہا ہے وہ پمز کے ڈاکٹر کی رپورٹ کی یا اس کے بنیاد کے مطابق کہا ہے. ہمارا اصرار ہے کہ پمز کے ڈاکٹر کو جو ہے ایگزامن کیا جائے، ان کی فیملی کو، جو بہن ہے شوکت خانم کے ڈاکٹر کو جو ہے وہ ایگزامن کیا جائے اور ان کی فیملی کو شامل کیا جائے، یا ان کے وکلاء اور پارٹی کے اشخاص کو جو ہے ملاقات کی اجازت دی. مولانا صاحب نے ایک بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ مثبت کردار ادا کیا. یہ تو بہت پہلے کرنے جا رہے تھے، بلکہ رات تک ہمارا نیشنل اسمبلی ہمیں بھی بٹھایا رکھا جاتا تھا، سینٹ بھی بیک وقت جو ہے وہ رات تک رکھی جا رہی تھی، اور یہی اس وقت لگ رہا تھا کہ ابھی کرنے جا رہے ہیں. اور مولانا صاحب نے وہاں کردار ایک مثبت ادا کرتے ہوئے ان کا ساتھ دینے سے انکار کیا، جس وجہ سے یہ مؤخر ہو گیا. اب یہ پارلیز ہو رہی ہیں، یہ جو ہے آن بورڈ لیا جا رہا ہے باقی جماعتوں کو بھی.
ہمارے ساتھ بھی جو ہے ایک اس معاملے میں بات چیت ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف سے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ پارلیمان ہی، اور مولانا خود بھی کہتے رہے ہیں کہ یہ پارلیمان ہی جو ہے یہ لوگوں کی صحیح نمائندہ پارلیمنٹ نہیں ہے۔ تو جب یہ فارم 47 کی پیداوار ہے تو پھر ظاہر ہے کہ فارم 47 کی پیداوار والی پارلیمان کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ آئین میں ترمیم کرے، چاہے جائے کہ قانون میں بھی ترمیم نہیں کر سکتی۔ یہاں تو آئین میں آپ ترمیم کرنے جا رہے ہیں، اور آئین میں جتنی ترامیم ہوئی ہیں یا بنا ہے آئین ہمیشہ کنسنسس سے ہوا ہے، متفقہ رائے سے پاکستان کی عوام سے ہوا ہے، کیونکہ یہ عمرانی معاہدہ پاکستان کی وحدانیت کی ضمانت ہے، اور پاکستان کے عوام نے مشترکہ طور پر اپنے نمائندوں کے ذریعے یہ اپنے لیے ایک نظام جو ہے حکمرانی قائم کیا تھا۔ تو اس میں کھلواڑ کرنے کی کوئی ہم نہیں سمجھتے کہ جواز اس پارلیمنٹ کو ہے، اور جو بھی یہ تبدیلیاں کرنے جا رہے ہیں وہ اسپیسیفک ہے، پرسن اسپیسیفک ہے، پرپز اسپیسیفک ہے۔ وہ ایک مخصوص چوروں کے ٹولے کو جنہوں نے عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ مارا ہے، ان کے فارم 47 والی جو ہے پیداوار کی اسمبلی کو جواز دینے کے مترادف ہے، جو میں نہیں سمجھتا کہ یہ عوام پاکستان اس کو تسلیم کرے گی۔ یہ بھلے اگر چاہتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، کرتے بھی ہیں، تو عوام پاکستان اسے مسترد کرے گی، اور اس کا آپ ری ایکشن دیکھ لیں گے کہ وکلاء کی تحریک ایک ایسی بھرپور ہوگی کہ یہ خش و خاشاک کی طرح بہہ جائیں گے۔